ہاں میرے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حقیقی مسلمان کا ایک عمل فرمایا نماز ادا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد فرمایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد فرمایا وہ اچھے اعمال کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے۔ صالح اعمال کے اندر ایک عظیم عمل نماز ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ فرمایا جو بندہ ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جو بندہ ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، نعت کے وحی نے اس امر کا اعلان کر دیا، لوگوں وہ بندہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان کہلوانے کا، مومن کہلوانے کا حق نہیں رکھتا۔ مومن بننے کے لیے محترم بھائیوں ارکان اسلام کی پابندی کرنا ہوگی۔ ارکان اسلام میں سے سب سے عظیم رکن نماز کو قائم کرنا ہوگا، نماز کو اپنے اوپر فرض کرنا ہوگا، لازم کرنا ہوگا۔ یہ وہی عظیم تحفہ ہے جو رب کائنات نے امام الانبیاء کو عطا کرنے کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلایا، پھر یہاں سے پہلے آسمان تک، پہلے سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، حتیٰ کہ 7 آسمانوں تک رب نے اپنے عرش کے قریب بڑھا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی اللہ رب العالمین کے ساتھ کلام بھی کیا۔ واپسی پہ رب نے نبی کریم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ بار بار جانے کی وجہ سے، بار بار التجا کرنے کی وجہ سے، بار بار درخواست کرنے کی وجہ سے میرا رب تخفیف کرتا چلا گیا، کم کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ جب نبی کریم واپس لوٹنے لگے، اللہ نے اس امر کا اعلان کر دیا، اے میرے نبی تیری امت ایک دن کے اندر پڑھے گی 5 نمازیں، میں رب ان کو 50 نمازوں کا اجر عطا کروں گا۔ اس تحفے کو عطا کرنے کے لیے رب نے میرے نبی کو آسمانوں تک بلایا تھا۔ آسمانوں سے لٹاتے ہوئے واپسی پہ رب نے جو تحفہ عطا کیا، یہ وہی تحفہ ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم عمل سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ جب بھی کسی سفر کے لیے نکلتے میرا نبی مسجد میں آیا کرتا، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتا۔ جب بھی کسی سفر سے واپس لوٹتے اپنے گھر کے اندر اس وقت تک جایا نہیں کرتے تھے جب تک مسجد نبوی میں نہیں آ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھ کے رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے، رب کی تسبیحات بیان کیا کرتے تھے، رب العالمین کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو بلاتے، رہنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان کہو۔ محمد نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سکون اور اطمینان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ وہ عظیم عمل ہے، عظیم عمل محترم بھائیوں، جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا کرتا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے نبی کریم اس امر کا اعلان کیا کرتے تھے، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان کہو۔ محمد نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سکون اور راحت پہنچانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، فرمایا قیامت کا دن سب سے پہلے جس عمل کا سوال کیا جائے گا فرمایا یہی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنتی لوگ جہنمیوں کو بالا خانوں سے دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے۔ حقیقی اور قانونی مسلمان کا فرق دیکھیے۔ نبی اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے
جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جنتی بالا خانوں سے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے یہ ہمارے علاقے کا چودھری ہے، یہ ہمارے علاقے کا وڈیرا ہے، یہ ہمارے علاقے کا وزیر ہے، یہ ہمارے علاقے کا فلاں مشیر ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے، یہ میرا فلاں پارٹنر ہے، سب کو پہچان رہے ہوں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے جنتی سوال کریں گے ما سالککم فی سقر۔ سوچئے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، ترجمہ معنی و مفہوم پہ غور کیجئے۔ رب کہتا ہے سوال کریں گے جنتی ما سالککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی ہے؟ حالانکہ کلمہ تو تم بھی پڑھتے تھے، حقیقی اور قانونی مسلمان کی فرق دیکھیے، تفریق دیکھیے۔ کلمہ یہ بھی پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یہ بھی مانتے تھے، یہ ہر مہینے کے اندر صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے، دیگیں پکا پکا کے محلے میں تقسیم بھی کیا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس روپے پیسہ نہیں تھا، ہمارے پاس عہدہ نہیں تھا، ہمارے پاس بینک بیلنس نہیں تھی۔ رب کا قرآن کہتا ہے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ما سالککم فی سقر سوال کریں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی ہے۔ یہ کوئی جواب نہیں دیں گے، صرف ایک جواب ہوگا، یہ بھی نہیں کہیں گے ہمارے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، ہمارے پاس روپے پیسہ نہیں تھا، میرے پاس زمین پراپرٹی نہیں تھی، جائیداد نہیں تھی۔ یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، تم لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ موت کا وقت آ جائے، نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھنے کے لیے لوگ صفے بنا کے کھڑے ہوں۔ اللہ کے لیے محترم بھائیوں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اس سے بڑا بدبخت انسان نہیں ہے، اس سے بڑا منحوس انسان نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بد نصیب انسان نہیں ہے جسے اللہ نے صحت دی ہو، تندرستی دی ہو، سب کچھ دیا ہو، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ مسجد سے آوازیں آتی رہیں، مؤذن اذانیں دیتا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مسجد کے اندر مؤذن اللہ اکبر کی ندا لگاتا رہا کہ لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے، تیری دکانداری سے، تیرے کاروبار سے، تیری کھیتی باڑی سے، تیری محفل و مجالس سے، تیرے دوست احباب سے، تیری کھیل کود سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تجھے اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے، چھوڑ دے سب کچھ۔ بد نصیب انسان ہے جو ندا سننے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے صحت و تندرستی مل جانے کے بعد پھر اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور محترم بھائیوں، جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے اپنے گھر میں بلاتا ہے، ورنہ میں نے ایسے بد نصیب بھی دیکھے، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں کے ساتھ جنازہ پڑھنے کے لیے دور دور کا سفر کر کے اسپیشل سواریوں کا بندوبست کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یاد رکھنا، یہ فرض نہیں ہے چند لوگ ادا کر دیں، سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ نماز فرض عین ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے آگے مسجد کے دروازے پہ، اللہ کی قسم میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا، اسی مسجد کا واقعہ ہے، اسی مسجد میں نماز جنازہ تھا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا، عصر کی نماز کا وقت ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے بد دعا کی تھی، بد دعا۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عصر کی نماز کا وقت ہے، باہر بیٹھے رہے، جماعت مسجد میں ہو رہی ہے، اللہ نے ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ میں سمجھتا ہوں ان کا قصور نہیں ہے، رب ان سے ناراض ہو چکا ہے، رب ان سے روٹھ چکا ہے، ان کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اور محترم بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے محاسبہ کر لیجئے، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیجئے۔ نماز ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن اسی چیز کا سوال کیا جائے گا، اگر اس کی نماز درست ہوئی، اگر یہ نمازیں پڑھتا رہا، باقی اعمال بھی اللہ آسان کر دے گا، باقی اعمال میں بھی اللہ رخصت عطا کر دیں گے،
اگر نماز کی وجہ سے پکڑا گیا، نعت کے وحی نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا، باقی اعمال میں بھی پھر یہ چھوٹ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم سنت ہے، اللہ رب العالمین کا عظیم فرض حکم، عظیم رکن ہے محترم بھائیو، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، سارے دکھوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی تکلیف آتا، اللہ کی قسم وضو بنا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کے رویا کرتے تھے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا، چاہے میدان جہاد میں ہوتے، رات کے اندھیروں میں کھڑے ہو کے رب کے سامنے مناجات شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک نماز پڑھ لیتا ہوں، باقی 4 چھوڑ دیتا ہوں، یا 2 پڑھ لیتا ہوں، 3 چھوڑ دیتا ہوں، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، اپنی مرضی کا اسلام۔ اللہ کی قسم یہ مسلمان، حقیقی مسلمان ایسا عمل نہیں ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ رب العالمین کے حکم کی معاذ اللہ کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، یہ رب کے آرڈر کو معمولی سمجھتا ہے، یہ استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ ایسے بندے کو جنت تو دور کی بات، نبی کریم نے فرمایا رب جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس لیے محترم بھائیو، 5 نمازوں کے وقت کی اگر انسان کو اپنی گھڑی پہ ٹائم کے مطابق اگر ان کو نوٹ کیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، 5 نمازوں میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں کے اندر لگتا ہے، 1 گھنٹہ۔ رب نے 24 گھنٹے تمہیں عطا کیے، صرف 1 گھنٹہ آپ لوگوں سے مانگا، 1 گھنٹہ، کہ اللہ کے لیے مجھے 1 گھنٹہ، اللہ نے فرمایا 1 گھنٹہ مجھے دے دو نماز کے لیے، مسجد میں تم آ جاؤ، 24 گھنٹے تمہارے لیے، یہ تمہارا 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں اللہ کے لیے وقف کرنا اتنا عظیم ہے، اتنا مقام والا ہے، اتنا مرتبے والا ہے۔ کل قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا، ایک طرف ساری دنیا کے، ساری زندگی کے تیرا وقت، تیرا کام کاج، ایک طرف اللہ کے لیے نکالا ہوا یہ 1 گھنٹہ سب سے زیادہ وزنی ہو جائے گا۔